بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خاکسار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر تکبیر ٹی وی کے مولوی سیالوی صاحب کے ایک اور سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ سوال مولوی صاحب کا سوال نمبر 5 ہے۔ مولوی سیالوی صاحب کی یہ عادت ثانیہ بن گئی ہے کہ اپنے پروگرام میں بار بار یہ شور کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی احمدی کالر آتا ہے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مولوی صاحب آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ مولوی صاحب، ہم احمدیوں کی فطرتاً یہ مجبوری ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا غلط بیانی کر رہا ہو تو اس کو خدا کا خوف دلانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو۔ آپ کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ترک کرنی چاہیے، نہ کہ ہم پر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ مولوی صاحب، آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس قدر شور مچاؤ کہ مجھے کیوں جھوٹا بار بار کہتے ہو کہ بیچارے بھلے مانس غیر احمدی ناظرین، جن میں سے اکثریت ویسے ہی مذہب کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی اور وہ مولوی صاحب آپ کے حوالے بھی چیک نہیں کرتے، وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ شاید واقعی ہمارے مولوی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ جو بھی احمدی کالر آتا ہے وہ ہمارے مولوی کو جھوٹا بنانے اور کہنے لگتا ہے۔ مگر سچ تو سچ ہے مولوی صاحب، آپ جب تک جھوٹ بولتے رہیں گے ہم احمدی بھی آپ کو ضرور یہ باور کرواتے رہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ جانیں اور اللہ تعالیٰ کی جبار اور قہار ذات۔ ناظرین کرام، اس شیطان سے بد تینت مولوی سیالوی صاحب کی دھوکہ دہی کی ایک اور مثال ان کا سوال نمبر 5 بھی ہے۔ اپنے اس سوال کو مولوی صاحب نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ یہ 5واں سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دلیل بنایا جاتا ہے جی ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ قبر کا مسئلہ جو ہے اس میں بھی مرزا صاحب کے تضادات موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جھوٹ ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 308 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 16، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 308 پہلے بتا چکا ہوں۔ 3 جگہ لکھتے ہیں کہ قبر کشمیر میں ہے، 2 جگہ لکھتے ہیں کہ قبر شام میں ہے۔ ان میں سے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ وہ مجروح حالت میں رکھے گئے تھے، وہ جو شام میں ہے تو وہ اصلی قبر نہیں ہے، اس لیے آپ اصل قبر کشمیر میں ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296۔ یہ مرزا صاحب کی بات سنیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ آگے اسی بات کو کرتے ہوئے، اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے، اور ہم زیادہ صفائی کے لیے اس جگہ حاشیہ میں اخویم حبی فی اللہ سید مولوی محمد السعیدی طرابلسی کی شہادت درج کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی قبر ان کا اپنا موقف ہے مرزا صاحب کا، اس پر اس کو اتھینٹک اور مضبوط بنانے کے لیے یہ مولوی طرابلسی کی شہادت پیش کر رہے ہیں، اور وہ طرابلس بلاد شام کے رہنے والے ہیں، اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور اگر کہو کہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت دینا ہوگا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ قبر اصلی ہے، اور ثابت کرنا چاہیے کہ کس وقت یہ جال بنایا گیا، اور اس صورت میں دوسرے انبیاء کی قبروں کی نسبت بھی تسلی نہیں رہے گی، اور امان اٹھ جائے گا، اور کہنا پڑے گا کہ شاید وہ تمام قبریں جعلی ہی ہیں۔ تو یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ اصل قبر ہے۔ کہ مرزا صاحب نے تین جگہ یہ لکھا کہ قبر کشمیر میں ہے،
اور 2 جگہ یہ لکھا کہ قبر بلاد شام میں ہے، اور بلاد شام کی قبر پر بڑے زور کے ساتھ کہ وہ جعلی نہیں ہے، وہ اصلی قبر ہے، اگر کوئی ثابت کرے کہ وہ جعلی ہے، بڑے چیلنج کیے۔ اب یہ بڑے کر و فر کے ساتھ لکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبر کا انکشاف ہے اس کی بنیاد کتنی کمزور ہے، اور کتنی کمزور بنیاد پر یہ اتنی بڑی عمارت کھڑی کی گئی اور ایک عقیدہ گھڑا گیا ہے جس کی وجہ سے شرک کے فتوے پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دے کر اس کی بنیاد کیا ہے، ذرا یہ سکرین پر آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کتنی کمزور بنیاد ہے۔ یہ خلیفہ اول حکیم نور الدین جو ہیں ان کی سوانح ہے، لکھی گئی ہے حضرت خلیفہ اول، اس کا صفحہ نمبر 22 ہے۔ یہ نیچے دیکھیں، قبر مسیح کا انکشاف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا انکشاف کیسے ہوا؟ آپ کو شاید غلط فہمی ہو کہ بڑی ریسرچ ہوئی ہوگی، بڑی وہ کہیں جیسے وہ آثار قدیمہ کی ٹیمیں کھدائی کرتی ہیں تو پھر جا کے نکلتی ہیں، نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ انہیں قبر مل گئی۔ قبر مسیح کا انکشاف، ایک بزرگ خلیفہ نور الدین صاحب جمونی ایک دفعہ محلہ خانیار سری نگر سے گزر رہے تھے کہ ایک قبر پر انہوں نے ایک بوڑھے اور بڑھیا کو بیٹھے دیکھا۔ ان سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب دیا نبی صاحب کی۔ انہوں نے کہا یہاں نبی کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا یہ نبی دور سے آیا تھا اور کئی 100 سال پہلے آیا تھا، اور یہ قبر شہزادہ نبی آصف کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ خلیفہ نور الدین صاحب جمونی نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے ذکر کیا۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایسی جگہ کی طرف گئے تھے جیسے کشمیر۔ اس پر حضرت خلیفہ اول نے خانیار والی قبر کا واقعہ حضور کو بتایا۔ حضرت مسیح موعود نے خلیفہ جمونی صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ اس سے متعلق اور معلومات حاصل کریں۔ یہ ہے وہ بنیاد، آپ اسے تار عنکبوت کہیں، مکڑی کا جالا کہیں، جس پر ساری یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، مولوی صاحب بنیادی طور پر 3 باتیں اپنے سوال میں اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو وفات مسیح کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ دوسرا اعتراض مولوی صاحب کا یہ ہے کہ ان کے بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قول میں تضاد ہے، کیونکہ 2 جگہ مولوی صاحب کے بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی قبر کو بلاد شام میں لکھا ہے، جبکہ 3 دفعہ حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کشمیر میں بیان کیا ہے۔ مولوی صاحب کے تیسرے اعتراض کے مطابق مولوی صاحب نے قبر عیسیٰ کی دریافت کے واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ گویا حضرت مرزا صاحب کے کسی صحابی نے ایک کہانی کی طرح یہ بات بتائی کہ ایک نبی کی قبر انہوں نے کشمیر میں دیکھی ہے، تو مرزا صاحب نے مولوی صاحب کے بقول فوراً اس کچی بات کو مان لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے۔ ناظرین، ان سوالوں کے سب سے پہلے خاکسار مختصر جواب پیش کرے گا اور پھر قدر تفصیلاً جواب۔ مولوی صاحب کے پہلے اعتراض کے بارے میں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ایک اضافی ثبوت کے طور پر پیش کیا تھا، نہ کہ ایک بنیادی ثبوت کے طور پر۔ مرزا صاحب کا بنیادی ثبوت کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں وہ قرآن پاک کی آیات، صحابہ کا اجماع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں۔ مولوی صاحب کا دوسرا اعتراض کا مختصراً جواب یہ ہے کہ یہ واقعی درست ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے صرف ایک دفعہ اپنی تحریر میں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ کی قبر کو بیان کیا تھا، مگر بعد میں حضور علیہ السلام نے اس کی تصحیح فرما دی تھی۔ مولوی صاحب کے تیسرے اعتراض کا مختصراً جواب یوں ہے کہ
یہ بھی مولوی صاحب کا ایک جھوٹ ہے، کیونکہ جیسا کہ سب احمدی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تحقیق کروائی تھی اور اس کو پھر اپنی کتب میں درج بھی کیا تھا۔ ناظرین، میں مولوی صاحب کے ان اعتراضات کا جواب اب باری باری قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جہاں تک حضرت مرزا صاحب کا اپنی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بیان کرنے کا تعلق ہے، تو اگرچہ مولوی سیالوی صاحب یہ بات تو ایک موٹی عقل والا شخص بھی جانتا ہے کہ واقعی اگر کسی قبر کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ زید کی قبر ہے، تو اس سے یہی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ چونکہ زید کی قبر موجود ہے، اس لیے زید یقیناً زندہ نہیں ہے بلکہ فوت ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ زید کے اس قبر میں سے دفن یا داخل کیے جانے کے بعد یہ شواہد ملیں کہ یا تو زید اس قبر سے باہر نکل آیا تھا یا وہ قبر کھلی ہوئی ملے، اور جب مزید تحقیق کی جائے تو پتہ چلے کہ اس قبر کے اندر سے زید کا جسم بھی غائب ہے۔ مولوی صاحب، اگر حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کی قبر کو وفات مسیح کے ثبوت کے طور پر پیش کیا تو اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو قرینے کی بات ہے کہ اگر قبر موجود ہے تو صاحب قبر زندہ نہیں بلکہ فوت ہو چکا ہے۔ مگر مولوی صاحب، اصل حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو پورے حقائق تو بتاتے ہی نہیں، اور وہ یہ کہ مرزا صاحب نے اگرچہ قبر مسیح کا ذکر تو اپنی کتب میں کیا ہے، مگر اس کو ایک اضافی ثبوت کے طور پر بیان کیا ہے، نہ کہ بنیادی ثبوت کے طور پر۔ مولوی صاحب، آپ اپنے ناظرین کے سامنے چونکہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ حیات مسیح ثابت کرنے سے گھبراتے ہیں اور آپ کی جان نکلتی ہے اگر قرآن پاک کے بارے میں بات کی جائے، اس لیے آپ اپنے ناظرین کو یہ بات نہیں بتلاتے کہ جو ثبوت حضرت مرزا صاحب نے وفات مسیح کے لیے اپنی کتب میں درج کیے، ان میں سب سے پہلا ثبوت تو قرآن کریم کی بے شمار آیات مقدسہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت مرزا صاحب نے صحابہ کرام کے اس اجماع کو وفات مسیح کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، جو کہ تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر کیا، اور وہ اجماع یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تمام انبیاء کرام وفات پا گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مرزا صاحب نے احادیث کے بارے میں یہ چیلنج دیا ہے کہ اے مولویو، صحاح ستہ سے ایک ہی حدیث دکھلا دو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ہو، مگر آپ مولوی 100 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اس چیلنج کو قبول کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ مگر بے شرمی اور ڈھٹائی کی حد ہے کہ پھر بھی نہ ہدایت اختیار کرتے ہیں، نہ دوسرے مسلمانوں کو گمراہ کرنے سے باز آتے ہیں۔ ان 3 ثبوتوں کے بعد پھر کہیں جا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر مسیح کا ذکر اپنی کتب میں کیا ہے، اور حضور کا یہ طرز عمل بھی یقیناً درست ہے، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے مولوی صاحب آپ کو چند گنتی کے انبیاء کی قبور کا علم ہوگا، اس کا یہ مطلب تو آپ بھی نہیں لیتے کہ باقی سارے انبیاء ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ مولوی صاحب اپنے سوال کے دوسرے حصہ میں جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب کبھی کسی جگہ کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ وہاں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، اور کبھی کسی اور جگہ کے بارے میں دعویٰ کر دیتے تھے۔ ناظرین کرام، اس بارے میں حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے صرف ایک دفعہ ایک عرب دوست کے حوالے سے یہ بات ضرور جلد نمبر 8 صفحہ 296 پر لکھی ہے کہ بلاد شام میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ 296 پر فرماتے ہیں، اور لطف تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے، اور ہم زیادہ صفائی کے لیے اس جگہ حاشیہ میں اخویم حب فی اللہ سید مولوی محمد السعیدی طرابلسی کی شہادت درج کرتے ہیں، اور وہ طرابلس بلاد شام کے رہنے والے ہیں، اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔
لیکن حضرت مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ 307 پر اس عرب دوست کی تحقیق کے زیر اثر جو بات حضور نے جلد نمبر 8 صفحہ 296 پر لکھی تھی اس کی تصحیح فرما دی تھی۔ چنانچہ حضرت مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ 307 پر لکھتے ہیں، ہاں ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے، مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور ملک کے شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے۔ مولوی سیالوی صاحب، آپ نے اپنے سوال میں روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 308 کا حوالہ دیا۔ یہ وہی صفحہ ہے جس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اور تحقیقات سے ان کی قبر کشمیر میں ثابت ہوتی ہے۔ لیکن مولوی صاحب، آپ کی دیدہ دلیری کے کیا کہنے کہ صفحہ نمبر 308 پر اعتراض تو کر دیا، لیکن صفحہ نمبر 307 کا مجال ہے جو آپ نے ذکر بھی کیا ہو۔ اب مولوی صاحب، جب آپ اتنا گند کریں گے اور بار بار کریں گے تو احمدی کالر اگر آپ کو جھوٹا، مکار اور فریبی نہ کہیں تو کیا نعوذ باللہ آپ کو صادق اور امین کہیں؟ ناظرین کرام، حضرت مرزا صاحب نے جیسا کہ آپ حضور علیہ السلام کی اس عبارت سے جو حضور نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 309 پر لکھی ہے صاف دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بلاد شام میں واقع قبر کے بارے میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ وہ قبر ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام مجروح ہونے کی حالت میں رکھے گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ 309 پر فرماتے ہیں، ان بیہودہ خیالات کے رد میں علاوہ ان ثبوتوں کے جو ہم ازالہ وہام اور حمامت البشرا وغیرہ کتابوں میں دے چکے ہیں، ایک اور قوی ثبوت یہ ہے کہ صحیح بخاری صفحہ 339 میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی ان کو سجدہ گاہ مقرر کر دیا اور ان کی پرستش شروع کی۔ حضور اس کے بعد فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ نصارہ بنی اسرائیل کے دوسرے نبیوں کی قبروں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے، بلکہ تمام انبیاء کو گناہ گار اور مرتکب صغائر و کبائر خیال کرتے ہیں۔ ہاں، بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزارہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ سو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے جس میں مجروح ہونے کی حالت میں وہ رکھے گئے تھے، اور اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سے کچھ تعلق نہیں تو پھر نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول صادق نہیں ٹھہرے گا۔ اور ناظرین، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے اگلے صفحہ پر یعنی صفحہ نمبر 310 پر لکھا، حضرت عیسیٰ نے آپ بھی فرما دیا کہ میں قبر میں ایسا ہی داخل ہوں گا جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا تھا۔ یہ ان کے کلام کا ما حاصل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ داخل ہوئے اور زندہ ہی نکلے۔ مولوی سیالوی صاحب، آپ کی خیانت، فریب اور دھوکہ دہی کے کیا کہنے کہ آپ نے 4 صفحات یعنی روحانی خزائن جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 307، 308، 309 اور 310 میں سے 307 کا ذکر ہی نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 308 کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ آپ نے اس پر اعتراض کرنا تھا۔ صفحہ نمبر 309 کا مولوی صاحب آپ نے ذکر تو کیا، مگر اس انداز میں کہ گویا حضرت مرزا صاحب بلاد شام کی قبر کو حضرت عیسیٰ کی آخری آرام گاہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں، جو کہ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اور صفحہ نمبر 310 کے ذکر کو مولوی صاحب بالکل ہی گول کر گئے۔ مولوی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ سیالوی صاحب، آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بننے کی بجائے روحانی خزائن جلد نمبر 10 کے جن 2 صفحات
یعنی صفحہ نمبر 308 اور صفحہ نمبر 309 پر آپ نے اعتراض کیا، ان دو صفحات کو غور سے پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان دو صفحات سے ایک صفحہ پہلے والا اور ایک صفحہ بعد والا یعنی صفحہ نمبر 307 اور صفحہ نمبر 310 پڑھ لیتے تو بجائے ٹی وی پر لائیو بے عزت ہونے کے اپنا یہ سوال پیش ہی نہ کرتے۔ مگر خیر مولوی صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بے عزتی پروف مولوی ہیں جنہیں دام بنانے سے غرض ہے، عزت تو آپ جیسے مولویوں کے لیے آنی جانی شے ٹھہری۔ مولوی صاحب نے اپنے سوال کے تیسرا حصہ میں جو عبارت یہ شوشہ چھوڑنے کے لیے پیش کی ہے کہ گویا مرزا صاحب نے اپنے ایک مرید کی باتیں سن کر فوراً یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے، تو مولوی صاحب باقی باتیں تو ایک طرف، اس تحریر میں بھی یہ بات تو نہیں بیان ہوئی کہ حضرت مرزا صاحب کے مرید نے خود بخود کشمیر میں ایک نبی کی قبر کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ اسی تحریر کو دوبارہ پڑھیں، اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ پہلے حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایسی جگہ کی طرف گئے تھے جیسے کشمیر۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا یہ رجحان تو خلیفہ جمونی صاحب کے واقعہ بتلانے سے پہلے ہی موجود تھا۔ مولوی صاحب، آپ کو بھی یقیناً علم ہوگا کہ حضرت مرزا صاحب نے صرف اپنے ایک مرید کی بات پر اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر دیا جیسا کہ آپ لوگوں کو ایک جھوٹا تاثر پیش کر رہے ہیں، بلکہ جیسا کہ آپ نے بھی اس تحریر کے آخر میں پڑھا کہ حضرت مرزا صاحب نے خلیفہ جمونی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے بارے میں اور معلومات حاصل کریں۔ کیا ہی اچھا ہوتا مولوی صاحب کہ اگر آپ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتلا دیتے کہ جب اور معلومات حاصل کی گئیں تو وہ کیا معلومات تھیں۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے تاریخ کی روح سے، طب کی روح سے، بائبل کی روح سے اور دوسرے تمام ذرائع جو اس وقت دستیاب تھے ان کی روح سے تحقیق کروائی، اور اس تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ گئے تھے، اور صلیب سے بچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت کی، اور اس تحقیق کے مکمل ہونے کے بعد ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اپنی کتب میں درج کیا۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو مولوی صاحب آپ اپنے ناظرین کے سامنے حضرت مرزا صاحب کی مشہور کتاب مسیح ہندوستان میں کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ اگر آپ خود بھی وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کا مکمل حق ادا کرنے کے بعد ہی یہ نقطہ نظر اپنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ مولوی صاحب، کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ مرزا صاحب کی تحقیق ہی تھی جو کہ جاہل مولوی تو اب تک نہیں مانے، مگر شاید آپ کو علم ہوگا کہ بی بی سی اور اب تو انڈیا کی حکومت نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ قرائن سے یہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے کشمیر آ گئے تھے اور یہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ ذرا تکلیف گوارا کر کے یوٹیوب پر ان کی ڈاکومنٹری دیکھ لیں تو آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اب تو بڑے بڑے محقق بھی حضرت مرزا صاحب کی اس تحقیق کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب، آپ نے اپنے سوال میں ایک اور اعتراض اٹھایا، اور وہ یہ کہ حضرت مرزا صاحب نے اس کشمیر والی قبر کی آثار قدیمہ کے ماہرین کی طرح کھدائی نہیں کروائی تھی۔ حالانکہ مولوی صاحب آپ کو بھی علم ہے کہ اگر اس قبر کی کھدائی کی کوشش حضرت مرزا صاحب کے زمانہ میں یا حتیٰ کہ آج کل بھی کی جائے تو آپ کے ساتھ والے مولوی اور وہ آپ کے مسلمان بھائی جو کہ اس طرح کی قبروں اور مزاروں پہ جا جا کر چڑھاوے چڑھاتے اور صاحب قبر کو سجدے کرتے نہیں تھکتے، وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے یہ بات درست ہے کہ کشمیر میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی کھدائی نہیں کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ سے کیا بعید کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے
جب اٹلی کے گرجا گھر میں موجود حضرت عیسیٰ کے شراؤڈ، یعنی وہ کپڑا جس میں حضرت عیسیٰ کے مجروح جسم کو واقعہ صلیب کے بعد لپیٹا گیا تھا، اس شراؤڈ پر موجود آپ علیہ السلام کے خون کے دھبوں کے ذریعہ سے ایک ڈی این اے کا نمونہ حاصل کیا جائے، اور دوسرا ڈی این اے کا نمونہ کشمیر کے محلہ خانیار میں موجود قبر کے اندر سے صاحب قبر کے بالوں یا جو بھی جسم کا حصہ اس وقت تک محفوظ ہو اس جسم کے حصہ سے لیا جائے، اور اس کے بعد ان دونوں ڈی این اے کے نمونوں کو میچ کرنے کے لیے ٹیسٹ کیے جائیں۔ مولوی صاحب، اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ صاحب قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، تو اس صورت میں عیسائیت کی عمارت تو گرے گی ہی، آپ کی مولویت بھی انشاءاللہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ناظرین کرام، مولوی سیالوی صاحب کو ایک احمدی کالر نے جب روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 307 والی وہ عبارت پڑھ کر سنائی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بلاد شام والے نظریہ کی تصحیح کی ہے، تو مولوی صاحب لاجواب ہو گئے، کیونکہ وہ اس تحریر کے مولوی صاحب کو سنائے جانے سے چند لمحے قبل مسلسل یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مولوی صاحب تو صرف تب ہی مانیں گے اگر مرزا صاحب نے کہیں لکھا ہو کہ بلاد شام والی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں بلکہ کشمیر والی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ جب حضرت مرزا صاحب کی یہ تحریر مولوی صاحب کے منہ پر ماری گئی تو اگرچہ انہوں نے مان تو لیا کہ سوال نمبر 5 کا جواب آ گیا ہے، مگر لگے چھچھوری زبان استعمال کرنے۔ اس پروگرام سے 2 پروگرام بعد مولوی صاحب اپنی طرف سے بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ سوال نمبر 5 کا جواب میں نے کہا تھا کہ مل گیا ہے، مگر وہ سوال دوبارہ قائم ہو گیا ہے، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب چشمہ معرفت میں یعنی روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 261 پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ ناظرین کرام، جب میں وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ہرگز اس عبارت میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ مولوی صاحب کا اپنا جھوٹ اور فریب ہے۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ عبارت اس طرح پر پیش کرنا ہی یہ بتلاتا ہے کہ آپ کو حضرت مرزا صاحب کے علم کلام کی الف بے بھی ابھی تک پتہ نہیں چلی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر لکھنے والے کا ایک انداز بیان ہوتا ہے، حضرت مرزا صاحب کا بھی ایک زبردست انداز بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو جو جماعت احمدیہ کی کتب پڑھتا ہو اور بے شک احمدی نہ بھی ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر اور باقی خلفاء کی تحریر میں سے ایک حصہ بغیر یہ بتائے کہ کون سی تحریر کس کی ہے باری باری پڑھوائیں، تو وہ شخص فوراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو صاف پہچان لے گا۔ مولوی صاحب، آپ تو ٹھہرے جاہل اور ٹیڑھے دل والے، آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو روحانی خزائن کا محقق کہتے پھریں، مگر آپ کی تحقیق کا بھانڈا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار دفعہ پھوٹا ہے، اور اس دفعہ بھی وہ بھانڈا بہت بری طرح پھوٹ گیا ہے۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جس شخص نے بھی صرف چند کتب پڑھی ہیں، وہ یہ بھی ضرور جانتا ہے کہ جہاں تک وفات مسیح کو ثابت کرنے کا تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں اپنی کتب میں بار بار اپنے عقیدہ کے حق میں قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کا اجماع اور اسی طرح دوسرے حقائق بیان کرتے ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ وہ حیات مسیح کے عقیدہ کے خلاف بھی دلائل اپنی کتب میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ حیات مسیح کے عقیدہ کو جہاں حضرت مرزا صاحب نے قرآن کریم کی آیات سے غلط ثابت کیا، وہیں آپ نے مولویوں کے اس غلط دعویٰ کو بھی بار بار توڑا ہے کہ حیات مسیح پر امت کا اجماع ہے۔ مولوی صاحب،
اس سلسلہ میں ایک حوالہ تو آپ بھی بار بار اپنے ٹی وی پروگرام میں دکھلا کر پیچ و تاب کھاتے رہتے ہیں۔ میری مراد روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 کا وہ حوالہ ہے جہاں پر حضور نے کیا ہی زبردست یہ دلیل قائم کی ہے کہ اگر امت محمدیہ کا حیات مسیح پر اجماع ہوتا تو زیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا 6 7 اقوال متضادہ نہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب نے یہ بھی بطور استدلال بیان فرمایا ہے کہ اگر امت کا حیات مسیح پر اجماع ہوتا تو جہاں معتزلہ جیسے فرقہ کا امت میں وجود ہی نہ ہوتا، وہیں وہ تمام تحریریں جن سے وفات مسیح ثابت ہوتی ہیں وہ امت محمدیہ کے لٹریچر میں ہرگز داخل ہی نہ ہوتی۔ اس کے بالکل برعکس وہ مسلمان محققین اور علماء ان تمام تحریرات کو بالکل ہی مسترد کر دیتے، بلکہ الٹا یہ لکھتے کہ فلاں بات میرے تک پہنچی ہے، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بارے میں امت محمدیہ کا اجماع ہے، اس لیے میں یہ بات مسترد کرتا ہوں۔ مولوی صاحب، مجھے نہایت خوشی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اسلامی لٹریچر کا جب مطالعہ کریں تو وہاں پر تو بے شمار ایسی تحریرات ہمیں ملتی ہیں جن سے آپ کے نام نہاد حیات مسیح کے اجماع کے دعویٰ کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تحریر سے جو شخص بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کسی بات پر بحث فرما رہے ہوں وہاں پر اس بات کو نہایت کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن اگر اس موضوع پر بحث اس کتاب میں نہیں ہو رہی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو مختصراً ہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، چونکہ کہتے ہیں مولوی صاحب عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ تو ٹھہرے کند ذہن، آپ کو مولوی صاحب لگتا ہے حضور کی یا تو وہ تحریر بالکل سمجھ ہی نہیں آئی یا آپ جان بوجھ کر نہیں سمجھے، کیونکہ 2 پروگرام قبل آپ کی خوب بےعزتی آپ کے پروگرام میں ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، چشمہ معرفت جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مرزا صاحب کی ان کتب میں سے ایک ہے جو کہ آپ نے آریہ سماج کے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلط اعتراضات کے جواب میں لکھی۔ جیسا کہ آپ اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر دیکھ سکتے ہیں، حضور نے اس ٹائٹل پیج پر یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب آریہ صاحبوں کے اس مضمون کے جواب میں ہے۔ پھر آگے آپ نے اس سے اگلی لائن میں لکھا کہ کون سا مضمون؟ آپ نے لکھا وہ مضمون جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور دشنام دہی سے پر تھا، جس میں دین اسلام پر جا بجا توہین اور ہنسی اور ٹھٹھا کیا گیا تھا اور نہایت شوخی سے گندی گالیاں دے کر اور بے جا تہمتیں ہمارے مقدس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا کر سادہ مسلمانوں کو خود مدعو کر کے نہایت دکھ دیا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے چشمہ معرفت۔ اور چونکہ یہ پوری کتاب بھی ہندوؤں کے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کے جواب میں ہے، اس لیے اگرچہ حضور نے اپنے اس حاشیہ میں جس کو مولوی صاحب نے اپنے پروگرام میں پیش کیا مولویوں کی کفار مکہ سے مشابہت اور اپنی مشابہت مسلمانوں سے دی، مگر بات کو انتہائی مختصر رکھا، چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کتاب میں زیر بحث وفات مسیح یا حیات مسیح کا عقیدہ تھا ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس کتاب چشمہ معرفت کے اس حصہ میں جس حصہ کے ایک حاشیہ کی عبارت مولوی صاحب نے پیش کی ہے، آریہ لوگوں کو یہ شرم دلوا رہے ہیں کہ کچھ تو شرم کرو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ تہمت لگاتے ہو کہ نعوذ باللہ آپ ظالم تھے اور تلوار کے ذریعے آپ نے ظلم کیے، یہ انتہائی چھوٹی بات ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر حضور یہ بیان کر رہے ہیں کہ کفار مکہ تو اتنے ظالم لوگ تھے کہ جب مسلمان کفار مکہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو کفار نے تو ان کا وہاں پر بھی پیچھا کیا۔ چنانچہ اس حاشیہ میں حضور یہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بھی ایک روایت میں دیکھا ہے کہ کفار قریش نے
شاہ حبشہ کو افروختہ کرنے کے لیے یہ بھی اس کے آگے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتے اور توہین کرتے ہیں اور ان کا وہ درجہ نہیں مانتے جو آپ کے نزدیک مسلم ہے، مگر نجاشی نے جس کو حق کی خوشبو آ رہی تھی ان لوگوں کی حقائق کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر حضور نے لکھا، مجھے تعجب ہے کہ وہی شکایتیں جو کفار قریش نے حضرت مسیح کا نام لے کر مسلمانوں کو گرفتار کرانے کے لیے نجاشی کے سامنے کی تھیں، بعینہ ہی وہ تہمتیں اس وقت کے مخالف مسلمان ہم پر کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے وہ عبارت شروع ہوتی ہے جس پر مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اگر ہم نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہمارے وجود سے صدہا برس پہلے خدا تعالیٰ ان کی موت قرآن شریف میں ظاہر کر چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ان کو فوت شدہ نبیوں میں دیکھ چکے ہیں۔ عجیب تر تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ان کی موت کے قائل بھی ہو چکے ہیں، اور کتاب تاریخ طبری کے صفحہ 739 میں ایک بزرگ کی روایت سے حضرت عیسیٰ کی قبر کا بھی حوالہ دیا ہے جو ایک جگہ دیکھی گئی، یعنی ایک قبر پر پتھر پایا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے۔ پھر حضور نے لکھا کہ یہ قصہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے، مگر افسوس کہ پھر بھی متعصب لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ مولوی صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک طرز استدلال ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی تحریروں میں ایک طرف وفات مسیح کے حق میں صحابہ کرام کے اس اجماع کو پیش کرتے رہے جو کہ فریق مخالف بھی مانتا ہے کہ واقعی یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسی طرح ہوا تھا، تو اس کے بالمقابل فریق مخالف کے اس غلط دعویٰ کو بار بار اور ساتھ ساتھ اپنی تحریروں میں جھوٹا ثابت کرتے رہے کہ امت محمدیہ کا حیات مسیح پر اجماع ہے۔ آئیے ناظرین، اب اس عبارت کو دوبارہ پڑھتے ہیں جس سے یہ بات مزید کھل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے تاریخ طبری کی وہ عبارت ان مولویوں کے اجماع کو توڑنے کے لیے پیش کی ہے، نہ کہ اپنے عقیدہ کے طور پر۔ چنانچہ حضور نے اس عبارت میں ایک طرف صحابہ کے اجماع کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، عجیب تر تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب ان کی موت کے قائل بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے بالکل ساتھ جیسا کہ میں نے بیان کیا، حضور نے ان مولویوں کے اس بیہودہ جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ عبارت لکھی ہے اور اس نام نہاد اجماع کی دھجیاں بکھیری ہیں، یہ لکھ کر کہ کتاب تاریخ طبری کے صفحہ 739 میں ایک بزرگ کی روایت ہے، اور اس روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ مولوی صاحب میں نے بیان کیا کہ آپ نے جو عبارت تاریخ طبری کے حوالے سے پیش کی ہے وہ بھی اس بات کی محض ایک مثال ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ چنانچہ آپ اس عبارت کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام نے 3 دلائل جہاں اپنے عقیدہ وفات مسیح کے حق میں پیش کیے، یعنی قرآن شریف، حدیث شریف اور اجماع صحابہ کرام، وہیں صحابہ کے اجماع کے بالمقابل مولویوں کے نام نہاد حیات مسیح کے اجماع کو ایک دفعہ پھر توڑنے کے لیے ایک مزید دلیل حضور نے وہیں اسی صفحہ پر بیان کی ہے کہ تاریخ طبری نے بھی ایک قبر کا حوالہ دیا ہے جسے حضرت عیسیٰ کی قبر لکھا گیا ہے۔ مولوی صاحب، حضرت مرزا صاحب نے اسے اپنے عقیدہ یا خیال کے طور پر تو پیش ہی نہیں کیا، یہ تو آپ مولوی حضرات کے نام نہاد حیات مسیح کے عقیدہ پر اجماع کے دعویٰ کے خلاف حضور علیہ السلام نے ایک مزید ثبوت لکھا ہے، اور بس۔ مولوی صاحب، یہ بارے ثبوت تو آپ پر ہے کہ آخر کیوں تاریخ طبری کے مصنف نے آپ کے نام نہاد اجماع حیات مسیح کے ہوتے ہوئے یہ عبارت اپنی کتاب میں لکھ دی؟ اسے تو اس پوری روایت کو یا تو رد کر دینا چاہیے تھا، یا کم از کم اضافی نوٹ ہی لکھ دیتے کہ یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے، مگر یہ روایت نہ صرف میں نے قبول نہیں کی بلکہ کوئی بھی مسلمان قبول نہ کرے، کیونکہ ہمارا حیات مسیح کے عقیدہ پر اجماع ہے، لہٰذا
اس عبارت کا تاریخ تبری میں درج ہونا ہی آپ کے اس جھوٹے اور نام نہاد اجماع کے بطلان کے لیے کافی ہونا چاہیے، مگر آپ تو ٹھہرے مولوی، اور وہ بھی بدقسمتی سے علماء سو میں سے ایک۔ آپ کو کہاں یہ بات سمجھ آنی ہے؟ جناب سیالوی صاحب، یہ تو تھا آپ کے اعتراض نمبر 5 یا سوال نمبر 5 یا شوشہ نمبر 5 کا جواب۔ مولوی صاحب، آپ تو بار بار یہ دعویٰ اپنے پروگرام میں کرتے ہیں کہ ان سوالات کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، مگر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار کا آپ کے ان 10 سوالوں کے جواب کے طور پر ہر ایک جواب جہاں آپ کے اس دعویٰ کو غلط اور جھوٹا ثابت کر رہا ہے، وہیں منصف مزاج اور حقیقت شناس لوگوں پر یہ بات بھی مزید کھول رہا ہے کہ ان کا واسطہ کیسے دجال صفت مولوی سے پڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا دجل اب تو سب پر ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت محمدیہ پر رحم کرتے ہوئے آپ اور آپ جیسے مولویوں کے شر سے تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔